بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم علم فقہ کی ابتدائی کتاب نور الایضاح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الایضاح سے وضو کی سنتیں پڑھیں گے۔ فصل فی سنن الوضوء، یہ فصل ہے وضو کی سنتوں کے بیان میں۔ سنت کا لغوی معنی ہے راستہ۔ یہاں سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ دیکھیے، یسن فی الوضوء 18 شیئا، وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں۔ یہاں یہ جو کہا گیا کہ وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں، یہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ وضو میں 18 چیزیں ہی سنت ہیں، بلکہ یہ طالب علم کی آسانی کے لیے ہے۔ نمبر 1، غسل الیدین الی الرسغین، دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا۔ دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے، کیونکہ ہاتھ وضو کے لیے بطور آلہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں۔ غسل الیدین الی الرسغین، دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا۔ والتسمیۃ ابتداءً، اور ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا۔ وضو کے شروع میں ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، درمیان میں پڑھنا سنت نہیں۔ اگر کوئی بندہ ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور اس نے درمیان میں بسم اللہ پڑھا تو سنت پر عمل نہیں ہوگا۔ اگرچہ کھانے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر بندہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے، یہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن وضو میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ مکمل وضو، پورا وضو ایک کام ہے، ایک فعل ہے، ایک عمل ہے، جبکہ کھانے کا ہر لقمہ ایک الگ کام ہے، ایک الگ فعل ہے۔ اس لیے وہاں پہ درمیان میں بسم اللہ کہنا کفایت کرے گا، یہاں پہ کفایت نہیں کرے گا، یعنی سنت پر عمل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ درمیان میں بسم اللہ کہتا ہے تو سنت پر عمل نہیں ہوگا۔ والسواک فی ابتدائہ، اور وضو کے شروع میں مسواک کرنا، وضو کے شروع میں مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، دشوار نہ سمجھتا، تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کو کس قدر ضروری قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سختی کے ساتھ مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب نزاع کا وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت سے مسواک چبا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، یعنی آخری وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، مسواک فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کریں، مسواک کی سنت پر عمل کیا کریں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسواک کے ساتھ 2 رکعات نماز بغیر مسواک کے 70 رکعت نماز سے افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مسواک کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور بغیر مسواک کیے 70 رکعت نماز پڑھتا ہے تو یہ 2 رکعت مسواک کر کے جو پڑھا ہے یہ 70 رکعت سے افضل ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک مسواک کرنا وضو کے لیے ہے، یعنی ہمارے نزدیک وضو کے لیے مسواک کرنا سنت ہے، نہ کہ نماز کے لیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے وضو میں مسواک کیا، اس کے بعد ہم جتنی نماز پڑھیں گے ہر نماز کا ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نماز کے لیے مسواک کرنا سنت ہے، تو وہ مسواک کر کے نماز پڑھیں گے، پھر جب وہ نماز پڑھ کے اٹھیں گے
دوسری نماز پڑھنا چاہیں گے انہیں زیادہ ثواب تبھی ملے گا، انہیں 70 گنا ثواب تبھی ملے گا جب کہ وہ پھر سے مسواک کریں۔ ہمارے نزدیک مسواک کرنا وضو کے لیے سنت ہے، یعنی وضو کے لیے مسواک کرنا سنت ہے۔ خیر، والسواک فی ابتدائہ، اور وضو کے شروع میں مسواک کرنا سنت ہے۔ ولو بالاصبع عند فقدہ، اگرچہ انگلی سے ہو اس کے نہ ہونے کے وقت، اگرچہ مسواک کے نہ ہونے کے وقت انگلی سے ہی ہو مسواک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے والمضمضۃ ثلاثا، والمضمضۃ یعنی 3 مرتبہ کلی کرنا، والمضمضۃ ثلاثا اور 3 مرتبہ کلی کرنا، ولو بغرفۃ اگرچہ ایک چلو سے ہو، اگرچہ ایک چلو پانی سے ہو 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے، 3 مرتبہ کرنا چاہیے، ایک مرتبہ نہیں۔ والمضمضۃ ثلاثا ولو بغرفۃ، اور 3 مرتبہ کلی کرنا اگرچہ ایک ہی چلی سے ہو، غرفہ یعنی چلو۔ والاستنشاق بثلاث غرفات، اور 3 چلو سے 3 مرتبہ، 3 چلو سے کریں گے تو 3 مرتبہ کریں گے۔ والاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانا، بثلاث غرفات 3 چلو سے، 3 چلو سے ناک میں پانی چڑھانا، یعنی 3 چلو سے 3 مرتبہ پانی چڑھانا۔ والاستنشاق بثلاث غرفات، اور 3 چلو سے ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے۔ والمبالغۃ، اور مبالغہ کرنا کس چیز میں؟ والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم، غیر روزے دار کے لیے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا۔ والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم، غیر روزے دار کے لیے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، یعنی خوب اچھی طرح کلی کرنا، خوب اچھی طرح ناک میں پانی چڑھانا۔ وتخلیل اللحیۃ الکثۃ بکف ماء من اسفلها، اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا، تخلیل یعنی خلال کرنا، اللحیۃ الکثۃ یعنی گھنی داڑھی، بکف ماء ایک ہتھیلی پانی سے، من اسفلها اس کے نیچے سے۔ تخلیل اللحیۃ الکثۃ بکف ماء من اسفلها، پانی کے ہاتھ سے اس کے نیچے سے، یعنی داڑھی کے نیچے سے گھنی داڑھی کا خلال کرنا، ایک ہتھیلی پانی سے، ٹھیک ہے، بکف ماء ایک ہتھیلی پانی سے، یعنی پانی کے ہتھیلی سے گھنی داڑھی کا اس کے نیچے سے خلال کرنا، من اسفلها اس کے نیچے سے خلال کرنا۔ تخلیل اللحیۃ الکثۃ بکف ماء من اسفلها، یعنی ایک چلو پانی سے گھنی داڑھی کے نیچے سے خلال کرنا۔ لحیۃ الکثۃ کہتے ہیں گھنی داڑھی کو، لحیہ یعنی داڑھی، الکثۃ یعنی گھنی۔ وتخلیل اللحیۃ الکثۃ بکف ماء من اسفلها، اور گھنی داڑھی کا ایک چلو پانی سے اس کے نیچے سے خلال کرنا، پانی والے ہاتھ سے خلال کرنا، اس نیچے سے خلال کرنا سنت ہے۔ وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ وتثلیث الغسل، اور 3 مرتبہ دھونا، جہاں جہاں دھونا ہے اسے 3 مرتبہ دھونا۔ تثلیث الغسل 3 مرتبہ دھونا، دھونے میں 3 مرتبہ اختیار کرنا سنت ہے۔ واستعاب الراس بالمسح مرۃ، اور سر کو گھیر لینا مسح سے 1 مرتبہ، یعنی پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا۔ واستعاب الراس بالمسح مرۃ، اور سر کو گھیر لینا، استعاب یعنی گھیر لینا، استعاب الراس سر کو گھیر لینا، کس چیز سے گھیر لینا؟ بالمسح مسح سے، مرۃ 1 مرتبہ، یعنی پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا سنت ہے۔ واستعاب الراس بالمسح مرۃ، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، ولو بماء الراس، اگرچہ سر کے پانی سے ہو، یعنی سر کا مسح کرنے کے بعد ہاتھ میں جو تری رہ گئی اگرچہ اسی سے ہو، دونوں کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ مسح الاذنین ولو بماء الراس، دونوں کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی سے ہو۔ والدلک، اور ملنا لگڑنا، ملنا سنت ہے، لگڑنا سنت ہے۔ والدلک والملنا۔ والولاء، اور پے در پہ وضو کرنا،
پے در پہ وضو کرنا سنت ہے، یعنی ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا، ایک عضو سوکھا نہ ہو دوسرا عضو دھو لیں، یہ پے در پہ کہلاتا ہے۔ والنیت، اور نیت کرنا بھی سنت ہے، وضو کے لیے نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے، اگر کوئی بندہ نیت نہ کرنے کی عادت بنا لے تو گنہگار ہوگا۔ والنیت، اور نیت کرنا۔ والترتیب کما نص اللہ تعالیٰ فی کتابہ، اور وہ ترتیب جیسا کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تصریح فرما دی ہے، جو ترتیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے وہی ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے فرائض میں وہ ترتیب قائم رکھنا، پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا، یعنی فرائض میں جو ترتیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے اس ترتیب کو قائم رکھنا۔ والبدایۃ بالمیامن، اور داہنے سے شروع کرنا، داہنے جانب سے شروع کرنا سنت ہے، جہاں پہ بھی دھونے کا کام ہے، جیسے ہاتھ دھونا ہے تو داہنے ہاتھ سے شروع کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح پاؤں دھونا ہے تو دائیں پاؤں سے شروع کرنا۔ والبدایۃ بالمیامن، اور داہنے جانب سے شروع کرنا سنت ہے۔ ورؤوس الاصابع، یعنی والبدایۃ برؤوس الاصابع، یعنی انگلیوں کے سیروں سے شروع کرنا، ٹھیک ہے، داہنے جانب سے شروع کرنا اور انگلیوں کے سیروں سے شروع کرنا، انگلیوں کے نوک سے دھونا شروع کرنا، جیسے ہاتھ دھونا ہے تو انگلیوں کے نوک سے دھونا شروع کرنا، یہ سنت ہے۔ ومقدم الرأس، اور سر کے اگلے حصے سے شروع کرنا، مقدم الرأس، اور سر کے اگلے حصے سے شروع کرنا۔ والبدایۃ، یہاں سے والبدایۃ بمقدم الرأس، اور سر کے اگلے حصے سے شروع کرنا، یعنی سر کے اگلے حصے سے دھونا شروع کرنا سنت ہے۔ ومسح الرقبۃ، اور گردن کا مسح کرنا، للحلقوم، نہ کہ حلقوم کا مسح کرنا، نہ کہ گلے کا مسح کرنا۔ گردن کا مسح کرنا سنت ہے، گلے کا مسح کرنا سنت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ ومسح الرقبۃ للحلقوم، گردن کا مسح کرنا نہ کہ حلقوم کا مسح کرنا بلکہ حلقوم کا مسح کرنا بدعت ہے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، ان الاربعۃ الاخیرۃ مستحبۃ، کہ آخری چار جو ہیں مستحب ہیں۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، ان الاربعۃ الاخیرۃ، کہ آخری چار مستحبۃ مستحب ہیں، یعنی یہاں سے جو ہے والبدایۃ بالمیامن سے آخر تک ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مستحب ہیں۔ اللہ ورسولہ اعلم، امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔